مجید کی وہ آیت جو بچے بچے کو یاد ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جائیں گے۔ کئی ایسی چیزیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ دہراتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسے ابھی اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کئی لوگ ایسے تھے جو دعا پڑھ رہے تھے اور کئی ایسے تھے جو دعا سن رہے تھے اور کئی ایسے تھے جو عادتاً سن رہے تھے، توجہ نہیں کر رہے تھے۔ تو اکثر ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جو لفظ انسان ادا کرتا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں ادا کر کیا رہا ہوں، تب یہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ حیوان لفظ ادا کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں ادا کر کیا رہا ہوں۔ آپ کسی کے گھر میں گئے، پنجرے میں طوطا تھا اور طوطے نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو کوئی عقل مند انسان طوطے پہ غصہ نہیں کرتا۔ کہ میں نے کئی سال پہلے ایک مجلس میں کہا تھا اگر طوطا کہے کافر کافر شیعہ کافر تو طوطے پہ غصہ کرو گے؟ کہا نہیں مولانا۔ میں نے کہا کس پہ غصہ کرو گے؟ کہا جس نے سکھایا ہے، کیونکہ طوطے میں نہ عقل ہے نہ فہم ہے نہ شعور ہے۔ اب وہ جو کہے اس پہ غصہ کرنا جائز ہی نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آج کل کے مسلمانوں پہ تو غصہ کیوں کرتا ہے؟ یہ بھی تو سارے طوطے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ غصہ اس پہ کرو جو ان کو سکھاتا ہے، جو ان کو بتاتا ہے۔ جب انسان طوطا بن جائے، جب اس کی عقل نہ رہے صرف نقل رہے، جب اسے یہ پتا نہ ہو جو میں اپنی زبان سے لفظ ادا کر رہا ہوں اس لفظوں کا مطلب کیا ہے۔ ایک جوان نے، ایک نیوز اینکر خاتون تھی، اس کا کلپ مجھے دکھایا، کہا کہ مولانا دیکھیے مولا علی کے فضائل کتنے بیان کر رہی ہے۔ اب اس میں شعر و شاعری بھی تھی، اس میں لفاظی بھی تھی۔ علی کرم اللہ وجہہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں شہادت ملی، جنگ بدر میں کیا کیا، جنگ خیبر میں کیا کیا، خندق میں کیا کیا۔ کہ مولانا یہ تو بڑی مولائن ہے، اتنے فضائل پڑھ رہی علی بن ابی طالب کی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا امیر شام کا، پھر سن لینا ان کے فضائل کتنے پڑھتی ہے۔ تو بعض یہ جو نیوز اینکر ہوتے ہیں یا آپ کے لیے نیوز پڑھتے ہیں، ان کی اپنی عقل نہیں ہوتی، سامنے کی اسکرین لگی ہوتی ہے، الفاظ چل رہے ہوتے ہیں، وہ صرف لفظوں کو دیکھ کر لفظوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے کیا پتا کہ میں لفظ ادا کیا کر رہا ہوں۔ یہی تو فرق ہے محمد کے قرآن پڑھنے میں اور اس کے ماننے والے کے قرآن پڑھنے میں۔ کیا خوارج قرآن پڑھتے نہیں تھے؟ کیا کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا کربلا میں جب نماز بپا ہو رہی تھی، لشکر حسین میں جب نماز ادا کی جا رہی تھی اور اسی نماز کی پہلی رکعت میں جب سورہ حمد پڑھی جا رہی تھی، کیا امام حسین سورہ حمد نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہ مولانا پڑھ رہے تھے۔ اور میں نے کہا جو نماز لشکر یزید کے لشکر میں ہو رہی تھی اور وہاں پر بھی سورہ حمد ہی تو پڑھی جا رہی تھی نا۔ حمد پڑھنے والا حمد پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے۔ فرق یہ ہے، ایک وہ ہے جو زبان سے جب لفظ ادا کرتا ہے تو لفظ سمجھ کے ادا کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو صرف لفظ ادا کرتا ہے۔ ایک آدمی جب حسین حسین کرتا ہے تو سمجھ رہا ہے میں کس حسین کا نام لے رہا ہوں، اور دوسرا آدمی جب حسین حسین کرتا اسے نہیں پتا، وہ صرف عادت کے مطابق ایک طوطے کی طرح، ایک اس انسان کی طرح جسے لفظوں کا نہ معنی پتا ہے نہ مفہوم پتا ہے۔ تو میں نے بہت پرانا جملہ یہ کہا تھا، میں نے کہا لشکر یزید میں جب نماز پڑھی جا رہی تھی کئی خیمے تھے، ایک خیمہ ہور کا تھا، ایک خیمہ شمر کا تھا،
ایک خیمہ ابن سعد کا تھا، عاشورہ کے دن آنے والے ہیں، انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ اگر تم دنیا سے جاؤ گے تمہاری قدر اور قیمت تب ہے، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے پوری زندگی سورہ یاسین پڑھی تھی، تو پوری زندگی مجلسیں سنتا تھا، تو ڈیلی اٹھ کے زیارت عاشورہ پڑھتا تھا۔ اللہ کی آواز آئے گی جب پڑھا تھا سمجھا تھا کہ نہیں؟ پھر کیوں کہا کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں لعنت کرے گا قرآن؟ کبھی سوچا کہ مردے کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے کاندھوں کو ہلا ہلا کے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ؟ صرف یہ نہیں کہ سن، جو سن کے سن ہو جائیں وہ اور ہیں، جو سن کے سمجھ جائیں وہ اور ہیں۔ اسمع و افہم، سن بھی اور سمجھ بھی۔ صرف مجلس سنو گے تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک مجلس سمجھو گے نہیں۔ لشکر یزید میں 10 سے زیادہ خطبے امام حسین نے دیا ہے، وہ صرف سن رہے تھے اور سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا۔ یہاں بات سننے کی نہیں ہے، بات سننے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے تو بتا دینا میرا امام کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے۔ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو کہنا اللہ ربی۔ پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون ہے تو کہنا قرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ اچھا، عقل رکھنے والا انسان یہ تو سوچے، آج تک آپ نے ایسی یونیورسٹی، ایسا اسکول، ایسا کالج دیکھا ہے جو ایگزام دینے سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دے؟ کوئی ایسا اسکول دیکھا ہے تو بچے سے امتحان لینے سے پہلے پورا پرچہ آؤٹ کر دے کہ بیٹے کل تم کلاس میں آؤ گے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ 2+2 کتنا ہوتا ہے؟ نبی نے ہجرت کب کی تھی؟ کون سا سن تھا؟ آج تک آپ نے ایسا کالج نہیں دیکھا جس میں سوالات کے جوابات پرچے سے پہلے دیے جائیں، اور یہ قبر کا پہلا پرچہ ہے جس میں جواب پہلے بتایا جا رہا ہے۔ اب مرنے والا مطمئن، اس کو دفنانے والا مطمئن۔ مولانا آپ نے تو بتا دیا تھا یہ پوچھا جائے گا کتاب کون سی ہے، امام کون ہے، اللہ کون ہے، تو میں کیوں گھبراؤں؟ منکر و نکیر آئیں گے میں بتا دوں گا۔ مولوی صاحب نے بھی بتایا، بچپن میں بچے کو مسجد میں بھیجا تو اس نے بھی کلمہ یاد کروایا۔ اب 2 چیزیں ہیں، یاد کروایا یا رٹوایا۔ رٹنے میں اور سمجھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ میرے لیے تو بڑی آسانی ہے، منکر و نکیر پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، کہوں گا اللہ ربی۔ کتاب کون ہے؟ قرآن و کتابی۔ امام کون ہے؟ علی و امامی۔ ایران کے بہت بڑے عالم جب اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، بیٹے نے کہا بابا یہ تو بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ کہ میرے لال اپنا حال بھی تجھے بتاتا ہوں اور کچھ لوگوں کا بھی حال تجھے بتاتا ہوں جو میں نے دیکھا۔ کہ ایک مردے کو میں نے دیکھا جب ملائک پوچھتے تھے بتا تمہارا امام کون ہے، وہ کہتا رہا علی و امامی۔ کہ پھر اسے مارتے تھے، پھر پوچھتے تھے بتا تیرا امام کون ہے، کہا بتا تو چکا ہوں علی و امامی، علی میرا امام ہے۔ کہا پھر ملائکوں نے مارا۔ کہا یہ شش و پنج میں پڑ گیا، کہیں میں غلط جواب تو نہیں دے رہا، حالانکہ پوری زندگی علی کا ماننے والا اور قبر میں یہی جواب دیتا رہا کہ علی میرا امام ہے۔ کہ جب ملائکوں نے 4تھی بار پوچھا اور اس نے سوال دیا کیا میں غلط جواب دے رہا ہوں؟ کہ جواب غلط نہیں ہے، لیکن جو تو کہہ رہا ہے ویسا تو نے کیا نہیں ہے۔ تو کہہ تو رہا ہے کہ علی میرا امام ہے، لیکن تو نے زندگی میں علی کو امام نہیں مانا تھا۔ اب عام فہم جمع اور مسلم کو سمجھانے کے لیے امام ہوتا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں مولانا یہ مولانا صاحب ہمارے امام جماعت ہیں۔ امام جماعت کے کچھ احکام ہیں، مثلا امام جماعت آگے، آپ ہیں ماموم، وہ ہے امام۔ اگر امام جماعت بھی ہو وہ محراب میں کھڑا رہے گا، آپ پیچھے صفیں بناؤ گے۔ اب جماعت کا حکم یہ ہے جب تک امام جماعت رکوع میں نہیں جاتا آپ نہیں جا سکتے۔ پہلے وہ کہے گا اللہ اکبر،
پھر آپ کہو گے اللہ اکبر۔ اب کسی مأموم نے یہ کیا کہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اگر وہ اللہ اکبر بول دے، نماز جماعت باطل ہے۔ اگر اس کے رکوع میں جانے سے پہلے تو رکوع میں چلا جائے، اگر اس کے سجدے کے اٹھنے سے پہلے تو سجدے سے اٹھ جائے، تو نماز جماعت صحیح نہیں ہے۔ وہ ذکر کرے گا تو خاموش رہے گا، وہ رکوع میں جائے گا پھر تو رکوع میں جائے گا۔ ارے جب تو 5 سیکنڈ امام جماعت سے پہلے کچھ نہیں کر سکتا تو علی سے پہلے کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب یہ تو ایک عام فہم بات ہے۔ یہاں پہ نماز جماعت ہو رہی ہے اور 10 لوگ امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اچانک میں مسجد میں آیا، میں نے پیچھے کھڑے ہو کے فرادہ نماز پڑھنا شروع کر دی، تو دیکھنے والا خود بتائے گا یہ سارے امام جماعت کے پیچھے ہیں اور مولانا فرادہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب مولانا نے امام جماعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اب علی کریں کچھ اور ہم کریں کچھ تو میرا امام علی کیسے بنا؟ سورہ یاسین کے جملے، اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ عبادت تو اللہ کی جاتی ہے، لیکن اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو عبادت کا مطلب سجدہ کرنا نہیں ہے۔ کربلا میں شمر شیطان کی عبادت کر رہا تھا، سجدہ خدا کو کر رہا تھا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے جس کی بات پہ تو چلتا ہے، جس کے کہے کو تو مانتا ہے تو اسی کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اگر اپنی مرضی سے گزار رہا ہے تو اپنی عبادت کر رہا ہے، اور زندگی اگر اللہ کی مرضی سے گزار رہا ہے تو خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ تو بولا جائے گا تیرا امام علی نہیں تھا، تیرا امام تیرا نفس تھا، تیرا امام شیطان تھا، تیرا امام یزید تھا، کیونکہ تو کربلا اللہ کے کہنے پہ نہیں گیا، تو حسین کو قتل کرنے گیا۔ کس کے کہنے پر؟ یزید کے کہنے پر۔ تو صرف لفظ کو ادا کرنا اہمیت کا حامل نہیں ہے جب تک انسان لفظ کو سمجھے نہیں۔ تو میں نے کہا یہی نماز ہے۔ شمر بھی پڑھ رہا تھا، حر بھی پڑھ رہا تھا، اور اسی نماز میں ایک دعائیہ جملہ ہے سورہ حمد میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کون سی مدد مانگتا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے مدد کر تاکہ میں کس راستے پہ چلوں؟ صراط مستقیم کے راستے پر چلوں۔ اب نمازیں ادا ہو رہی ہیں، شمر بھی یہ دعا کر رہا ہے، حر بھی یہ دعا کر رہا ہے۔ شمر بھی کہہ رہا ہے مجھے صراط مستقیم پہ چلا، حر بھی کہہ رہا ہے مجھے صراط مستقیم پہ چلا، لیکن قدرت کا کرشمہ بڑا عجیب ہے۔ دعا ایک ہی تھی، بندے 2 تھے، ایک دعا شمر نے کی تھی، ایک دعا حر نے کی تھی۔ جب شمر نے دعا کی وہ قاتل حسین بنا، جب حر نے دعا کی وہ ناصر حسین بنا۔ تو سوال تو بنتا ہے پروردگارا دعا تو ایک تھی، نتیجے الگ الگ کیوں ہیں؟ اس نے بھی وہی لفظ ادا کیے تھے، اس نے بھی یہی لفظ ادا کیے تھے، ایک ناصر بن رہا ہے، ایک قاتل بن رہا ہے، تو اللہ کی آواز آئے گی۔ شمر صرف ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ تو ذکری مسلم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، فکری مسلم کی قیمت ہوتی ہے۔ ذکری شیعہ کی کوئی قیمت نہیں ہے، فکری شیعہ کی قیمت ہے۔ یعنی ذکر جب فکر کے ساتھ ملتا ہے تو نور علی نور بن جاتا ہے۔ تو ذکر کرنے سے مسلم بنتا ہے، فکر کرنے سے مومن بنتا ہے۔ علی امیر المسلمین نہیں ہے بلکہ امیر المؤمنین ہے۔ جب تو فکر کرے گا تو امام الفکر تمہارا امام بنے گا۔ تو مجلس کا مطلب یہ ہے انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دے۔ امام کا مطلب یہ ہے زہیر سویا ہوا تھا، کس نے جگایا؟ امام نے جگایا۔ سفرے پر بیٹھا ہے، اللہ ایسی باحیا باعفت بیویاں جب لوگوں کو عطا کرتا ہے تو یہی بیوی انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اگر زوجہ عفت والی نہ ہو، حیا والی نہ ہو، تو بندہ عرش پر بھی ہو فرش پہ آ کے گر جاتا ہے۔ سفرے پہ بیٹھا ہے، ابھی لقمہ اٹھایا ہی تھا، خیمے کے در سے آواز آئی کہ زہیر
انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور تجھے حسین بلا رہے ہیں۔ کہتے لقمہ ہاتھ میں، زہیر سوچ رہا ہے کروں تو کیا کروں، کیونکہ پورے سفر میں غلاموں کو کہا میرا خیمہ وہاں لگانا جو مولا حسین سے بہت دور ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرا سامنا ہو جائے فرزند زہرا کے ساتھ۔ اب کہا کہ حسین بلا رہے ہیں، بلاوا آ گیا، کرے تو کیا کرے۔ سوچ ہی رہا تھا اس کی باعفت بیوی نے جو مقام اہل بیت کو جانتی تھی، اس نے کہا وائے ہو تجھ پہ تو ہے، سوچ کیا رہا ہے، نبی کا نواسہ تجھے بلا رہا ہے اور تو سوچ رہا ہے، کیا یہ مقام سوچنے کا مقام ہے؟ یعنی بیوی نے اس کے ضمیر کو کیا کیا، اجاگر کیا۔ وہیں پہ لقمہ رکھا، خیمہ امام حسین میں گیا۔ دنیا کہتی ہے ہمیں نہیں پتا، آج تک تاریخ میں نہیں آیا کہ امام حسین نے اس سے باتیں کیا کی، لیکن علماء فرماتے ہیں، تاریخ کے لکھنے والے لکھتے ہیں، جب خیمے میں گیا تھا چہرے کی رنگت اور تھی، اور جب خیمے سے واپس آیا تو اس کا چہرہ نورانی ہو چکا تھا، اس کا چہرہ کھل چکا تھا۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں امام کا کام کیا ہے، امام کرتا کیا ہے۔ جب آپ کربلا جاتے ہو کون سا اثر لے کر آتے ہو؟ آج جب مجلس امام حسین میں آتے ہو، ایک مرتبہ آپ ایسے آگئے مجلس ہے، ایک مرتبہ عقیدہ رکھ کے آئے کہ ہر مجلس میں اہل بیت آتے ہیں، حضور والا عقیدہ نا۔ پھر بندہ بیٹھے گا ادب کے ساتھ، پھر سنے گا ادب کے ساتھ، پھر یہ تصور کرے گا میں بھی بیٹھا ہوں، امام حسین کی نگاہ بھی اس مجلس پر ہے، ملائک بھی اس مجلس میں ہے۔ ہاں اہل بیت کا فرمان، ہم خود آتے ہیں ان مجالس میں، پھر اس تصور سے بیٹھے گا تو دل میں وہ احترام بھی ہوگا، وہ ادب بھی ہوگا، پھر قلب پہ اللہ وہ اثر بھی ڈالے گا کہ اس مجلس سے کچھ لے کر اٹھ کے چلا جائے گا۔ تو فرماتے امام کا کام کیا ہے؟ کہتے امام کا کام یہ ہے، جس طرح آپ کی گاڑی کے شیشے پہ دھند چڑھ جاتا ہے، آپ فوراً وائپر لگا کے کیا کرتے ہو، صاف کرتے ہو۔ یہ جو دھند لگتی ہے یہ کرتی کیا ہے؟ شیشہ تو صحیح ہے، آنکھیں تو صحیح ہیں، یہ نہیں کہ آنکھوں کی توانائی کم ہو گئی ہے، آنکھوں کی توانائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ دھند جو ہے ہمیں حقیقت دیکھنے نہیں دیتی، اتنا غبار چڑھ جاتا ہے، انسان راستہ دیکھ نہیں پاتا، صحیح غلط کی شناخت کر نہیں پاتا۔ کہ امام کا کام یہ ہے کہ چڑھے ہوئے غبار کو دل سے ہٹا دے، جیسے غبار ہٹے گا حقیقت سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ کہ یہی امام حسین نے کیا کہ زہیر کے دل سے امام نے غبار کو ہٹا دیا۔ جب غبار ہٹا اس کو حقیقت نظر آئی، اور جب انسان کو حقیقت نظر آ جاتی ہے وہ کبھی بھی اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑتا، چاہے وہ سولی پر چڑھ جائے، چاہے اپنے بچے قربان کر دے۔ ارے مسیحی تھی نا، لیکن اس نے اپنا بچہ قربان کیا، کیونکہ جب اس نے حقیقت کو دیکھ لیا۔ تو اگر حقیقت کو دیکھنا، دلوں سے غبار کو ہٹانا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے جو جملہ میں زبان سے ادا کر رہا ہوں اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تمہید بہت لمبی ہو گئی، خلاصہ کلام یہ کہ انسان جو ادا کرے وہ سوچے کہ میں جملہ ادا کیا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا؟ واقعی مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ ہاں جس کی گلی گلی میں کرپشن، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق، جن کی سیاست میں جھوٹ، یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن نہیں، جب پریڈ ہوتی ہے تو کہتے ہیں مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چیخ چیخ کے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اللہ تیری چیخوں سے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، تیرے عمل سے لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے۔ ہاں اپنے عمل سے ظاہر کر۔ اب قرآن آج کے بعد جب بھی قرآن پڑھو، میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ قرآن کے 10 جز ختم کریں، نہیں، ڈیلی ایک آیت پڑھو، اسی میں غور و فکر کرو۔ آدھی لائن نہج البلاغہ کی پڑھو، اس میں غور و فکر کرو۔ اللہ نے ہدایت کے چشمے رکھے ہوئے۔ انا للہ، ہم سب اللہ کی طرف سے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کس کی طرف پلٹ کے جائیں گے؟ اللہ کی طرف۔ کل کی مجلس تھی، اس کے چند نقطے جو مومنین وہاں نہیں تھے آج بیان کر دوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم آؤ گے،
کہا کہ تم سب میری طرف پلٹ کے آؤ گے. میں آل محمد امام بارگاہ آیا. آپ کہیں گے مولانا آپ پھر کب آئیں گے؟ یہ اس کو بولا جاتا ہے جو ایک بار یہاں سے آ کر جا چکا ہے. آپ پلٹ کے کب آؤ گے؟ اللہ یہ نہیں کہتا تم سب میری طرف آؤ گے، کہتا میری طرف پلٹ کے آؤ گے. اس کا مطلب ہم پہلے وہاں تھے، اب دوبارہ ہمیں پلٹ کے وہاں جانا ہے. تو آپ کہیں گے مولانا مجھے تو یاد نہیں میں وہاں تھا. تو کیا تمہیں یاد ہے تو شکم مادر میں تھا؟ 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں تھا تجھے یاد ہے؟ زندگی کا 1 سال تجھے یاد ہے؟ تو میرا یاد رہنا نہ رہنا معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے جس سے یہ یقین ہو کہ مجھے پلٹ کے وہاں جانا ہے. اور وہ نشانی خدا نے ہر بنی بشر کے اندر رکھی ہے. اگر اس نشانی کو آپ سمجھ لیں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے. وہ نشانی کون سی؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہرس نہیں ہونا چاہیے، زیادہ خواہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بندہ اپنی اس عادت پہ کبھی کنٹرول نہیں کر پاتا. کون سی عادت؟ اسے زندگی میں ہر چیز زیادہ سے زیادہ چاہیے. یہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی چیز پہ فل اسٹاپ نہیں لگاتا. اکاؤنٹ میں 10,000 ہیں کہے گا 1 لاکھ ہو جائے، 1 لاکھ ہے کہے گا 10 لاکھ ہو جائیں، 10 لاکھ ہے کہے گا کروڑ ہو جائیں. یہ کبھی رکتا نہیں ہے. ہاں ابھی پوچھو گے جب جاب نہیں ہے تو کہو گے ہاں بھائی کون سی نوکری چاہیے؟ کہتے مولانا اب تو ہم فقیری میں بیٹھے ہوئے ہیں، 40-50 ہزار کی بھی مل جائے تو اللہ کا شکر کریں گے، راضی ہیں. چلو اللہ نے دے دی. 6 مہینے گزرے، لاکھ گزرا، مولانا 40,000 میں گزارا نہیں ہو رہا. بھائی 6 مہینے پہلے تم نے بولا 40,000 کافی ہے. نہیں مولانا مہنگائی بہت ہو گئی، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، 40,000 میں زندگی نہیں چلتی. ہم نے کہا بھائی فلاں بندے کی 20,000 تنخواہ، اس کا تو گھر چل رہا ہے. نہیں مولانا پہلے نوکری نہیں تھی تو بائک نہیں تھی، اب نوکری لی ہے تو بائک بھی لینی پڑی. اب اپنے 50,000 کے حساب سے اس حساب کا گھر بھی لینا پڑا، اخراجات بڑھ گئے. کہا ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی تنخواہ کو بڑھا دے. 50,000 سے اس کی تنخواہ ہو گئی 1 لاکھ. پھر 6 مہینے کے بعد ملے مولانا اس سے بھی گزارا نہیں ہوتا. اگر اس کی 5 لاکھ بھی تنخواہ ہو جائے اس کا پھر بھی گزارا نہیں ہوگا. اس کا قصور نہیں ہے، ہر بندے کے اندر یہ عادت ہے. فرق یہ ہے کہ شمر دنیا کے لیے خواہش کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ملے، اور اہل بیت اپنی آخرت کے لیے خواہش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ملے. خواہش وہی ہے. آپ مولا علی سے پوچھو کہ مولا عبادت سے تھکتے ہو؟ مولا کہیں گے نہیں، جتنی زیادہ علی کرے. علی کبھی نہیں تھکتا. ان کو عبادت میں ہرس ہے، اس کو دنیا میں ہرس ہے. خواہش تو ایک ہی ہے نا. اب کسی کو آم زیادہ پسند ہے، کسی کو تربوز زیادہ پسند ہے، خواہش تو ایک ہی ہے نا. اس کو انلیمیٹڈ ہی چاہیے، جو بھی چاہیے انلیمیٹڈ چاہیے. کہے گا شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، ہو جائے گی. اور بند کمرے میں پوچھو دوسری چاہیے، مرد نہیں رکتا، کہے گا ہاں. کراچی بہت گندا ہے، کشمیر جا کے مجھے گھومنا ہے، حسین سے حسین منظر دیکھنا ہے. چلو پورا کشمیر گھوم کے آیا. سوئٹزرلینڈ بھی گھومنا ہے، سوئٹزرلینڈ بھی گھوم کے آ گیا. ترکی جانا ہے، ترکی بھی گھوم کے آ گیا. پھر بھی ڈھونڈتا رہتا ہے اور حسن دیکھوں. دنیا کا حسین سے حسین منظر اسے مطمئن نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر ایک خواہش ہے، اسے سب سے زیادہ حسین منظر چاہیے. اور اتنا حسن کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن وہ حسن اس کو یہاں ملے گا ہی نہیں، کیونکہ یہاں ہے ہی نہیں. جس چیز کی تو تلاش میں ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں.